الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. محترم حضرات، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، پاکی و بزرگی، عظمت و جلالت، شان و شوکت، عزت صرف اور صرف اسی رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ساری کائنات کو بنایا، جس کا کوئی شریک نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے، جو ساری کائنات کا تصرف کرنے والا، ساری کائنات کی تدبیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ حمد کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، شہداؤں پر، صالحین پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے معاشرے کو تباہ کرنے والے گناہ۔ آج معاشرے میں بہت ساری برائیاں اور بہت سارے گناہ ایسے پائے جاتے ہیں جن سے سارا معاشرہ پریشان ہے۔ گناہ کوئی کرتا ہے لیکن اس کا اثر پورے خاندان پر، پورے بستی والوں پر اس کا اثر دکھنے کو ملتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں 7 گناہوں کا تذکرہ کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے، یعنی 7 ہلاک کرنے والے اعمال سے بچو۔ سب سے پہلا عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشرک باللہ،
جب آپ نے کہا کہ ساتھ ہلاک کرنے والوں سے بچو تو صحابہ نے قیل یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ، تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلا گناہ شرک ہے جس سے جو ہے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السحر، جادو، جادو کرنا کرانا یا جادو میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، یہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کفر کی پہچان ہے۔ جادو کسی پر کرانا، چاہے وہ رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو کوئی بھی ہو، کسی پر جادو کرنا سیکھنا سکھانا یہ کفر ہے۔ پھر تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کہ ایسے بے گناہ انسان کا قتل کرنا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز نہیں قرار دیا، یعنی قصاص میں کسی کو قتل کیا جا رہا وہ الگ بات ہے، لیکن بے گناہ معصوم اور مظلوم کا قتل کیا جائے یہ گناہ بھی ایسا ہے، قتل کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ جس سے معاشرہ جو ہے پریشان ہے۔ موجودہ دور میں جو معاشرے کے لیے چیلنجز ہے، جو گناہ جس سے سارے لوگ پریشان ہیں، دہشت میں ہیں کہ کون کب کس پر حملہ کرے یہ نہیں معلوم، قتل، بے گناہوں کا قتل۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا، سود کا کھلانا، رشوت، یہ بھی معاشرے کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ نے کہا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیموں کے نام پر مال جمع کیا جائے، یتیموں کے نام پر ادارے کھولے جائیں، یتیموں کے نام پر لوگوں سے پیسہ لیں اور یتیموں کے مال کو کھا لیں، یا کوئی چچا ہے اپنے بھائی کے بچے یتیم ہو گئے اس کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، چاہے رشتہ دار یتیم کا مال کھائے یا کوئی بھی کھائے، اس کے بارے میں بھی سخت وعید آئی ہے۔ پھر کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے میدان میں جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، جنگ کے میدان میں پیٹ دکھانا۔ جب اعلاء کلمت اللہ کی بات آئے، اسلام کی بلندی کی بات آئے، اگر کفر اور اسلام کا آمنا سامنا ہو جائے تو جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر، مسلم عورتوں پر تہمتیں لگانا، ان پر الزام لگانا، یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ کسی کی عزت کو داغدار کرنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، معاشرے میں اس کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا پر لوگ جو ہے کمنٹس بھی ایسے کرتے ہیں یا بدنام کرنے، اس کے بہت سارے ذرائع کہ بھولی بھالی خواتین پر ان پر الزام لگائے، تہمت لگائے، یہ بھی معاشرے کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ کا جو تذکرہ کیا وہ ہے قتل ناحق۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو آدمی بھی کسی بے گناہ مومن کا قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا یا اس کی سزا یا اس کا انجام جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے۔ محترم حضرات، آج ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے لوگ جن سے پریشان ہیں وہ ہے بے گناہوں کا قتل۔ آج کوئی شہر اس سے محفوظ نہیں ہے، کوئی شہر اس سے محفوظ نہیں ہے، اور ہمارا شہر تو اس سے اور آگے ہے۔ قتل و غارت گری کے معاملے میں دوسرے شہروں کے مقابلے میں آگے ہیں۔ خاص طور پر مسلم معاشرے کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ ہے قتل ناحق، بلکہ شہر میں لوگوں کا یہ فیشن بن گیا ہے۔ جو بچے
تعلیم میں دلچسپی نہیں رکھتے، جن بچوں کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، جن بچوں کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو ایسے بچے جو ہے شہر میں وہ جو ہے گینگ بناتے ہیں، روڈیزم کا جو ہے یہ کلچر بناتے ہیں، اور جو ہے یہ روڈیزم یہ فیشن بن چکا ہے۔ جن کو تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں، جن کو ہنر سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ معاشرے میں وہ آدمی سر اٹھا کر بڑے فخر سے چلتا ہے، تن کر چلتا ہے، جو کسی کو جو ہے کسی کا مرڈر کیا ہو یا ہاف مرڈر کیا ہو، کوئی بھی کسی پر کسی کی جان پر حملہ کیا ہو۔ یہ عزت کی چیز نہیں ہے، یہ ذلت کی چیز ہے۔ ایسا انسان ذلیل ہے، شریف نہیں ہے، جو انسان دوسروں کا، بے گناہوں کا، معصوموں کا، مظلوموں کا، کمزوروں کا، ضعیفوں کا قتل کرتا ہے، ان پر حملہ کرتا ہے، ان کی جان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ یہ شہروں کا کلچر بن چکا ہے، یہ فیشن بن چکا ہے کہ لوگ گینگ بنائیں، نوجوان گینگ بنائیں، روڈیزم بنائیں اور بے گناہوں کو ستائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے سخت وعیدیں سنائی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگوں کے پاس انسانی جان کی قیمت نہیں ہے، قدر و قیمت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے لوگوں کو انسان کے جان کے، مال کی احترام ان کے اندر سکھائیں، احترام انسانیت اور انسان کے جان کی کیا قیمت ہے۔ خصوصاً اسلام میں جو بتایا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جو آدمی کسی ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اگر کسی نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ ایسی تعلیم ہے جو مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور مذاہب میں انسانی جان کی اتنی قدر و قیمت نہیں بتائی گئی۔ اگر مسلم اور مومن کے جان کی قیمت کی اگر ہم بات کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، کہ ایک مسلمان، ایک مومن کی جان کی قیمت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی نے کہا کہ اس پوری دنیا کو ہلاک ہو جانا یا پوری دنیا کا ہلاک ہو جانا اللہ تعالیٰ کے پاس آسان ہے، اس بات سے کہ کسی ایک مسلمان کا، بے گناہ مسلمان کا، معصوم مسلمان کا قتل کیا جائے۔ لزوال الدنیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کی جان کی قیمت بتائی، لیکن خاص طور پر اپنے مسلمان بھائی، اپنے مومن بھائی، اس کی جان کی قیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے، کلمے کی وجہ سے اس کی جان کی قیمت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں قتل ناحق کو شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ جوڑا گیا۔ آپ سورہ فرقان پڑھیے، اس میں کہا گیا والذین لا يدعون مع اللہ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، کہ عباد اللہ کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتاتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں سے نہیں مانگتے ہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے قتل کرنے سے منع کیا ہے، جان کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احترام بتایا، ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، وَلَا يَزْنُونَ، زنا نہیں کرتے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھیے کہ قتل ناحق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک اور کفر سے بڑا، شرک اور کفر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ذکر کیا ہے۔ اور جو قتل کرنے والا ہے، اگر وعید کی بات کریں تو قتل ناحق کرنے والوں پر کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی اس میں 5 وعیدیں ذکر کی۔ کہا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، سب سے پہلا تو سزا اس کی یہ بتائی گئی
کہ وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا. دوسرے گناہ ایک لمبی مدت تک رہے گا. دوسرے گناہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ جو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن قتل اس کو لمبی مدت تک جہنم میں جلنا پڑے گا. فجزاء جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے. غضب اور لعنت قرآن مجید میں یہ بہت کم گناہ پر دو جگہ ذکر کیا گیا ہے. غضب اور لعنت، یا تو بعض جگہ لعنت ہے یا غضب ہے، لیکن بہت کم گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے. اور جس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب ہو، وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وغضب اللہ علیہ، اس کے بعد کہا گیا اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے جو بیٹا جس نے قتل کا ایجاد کیا، سب سے پہلا قتل کیا، اس کا گناہ اس پر پہنچتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یقضى بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے جن چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے حقوق کے بارے میں، وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. بندوں کے حقوق کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں جو سب سے پہلا فیصلہ کیا جائے گا وہ جو ہے خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. آج انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں. تھوڑے سے پیسوں کے عوض لوگ دوسروں کا قتل کر دیتے ہیں. کتنے ایسے واقعات ہیں حالیہ میں سننے کو ملتے ہیں. بلکہ قتل کرنے والے کون ہیں؟ وہ بچے، وہ نوجوان جنہیں مرغی ذبح کرنے کا تجربہ نہیں ہے، وہ لوگ انسانوں کی جانوں کو ذبح کر رہے ہیں. انسان کی جان کی قدر و قیمت آج معاشرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کر انسان کی جان کی قدر و قیمت بتائی تھی. لیکن آج پیارے نبی کے امتی، پیارے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ نوجوان معمولی باتوں پر اپنے بھائی کا، بلکہ دنیا کتنی ظالم ہو گئی کہ بیٹے اپنے باپ کا قتل کرنے لگے، اپنے خاص بھائیوں کا قتل کرنے لگے. کتنے ایسے واقعات ہیں ہماری بستی میں ہوتے ہیں، ہمارے شہر میں ہوتے ہیں، کسی سے یہ پوشیدہ نہیں ہے. یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب اسلام نے جو تعلیم دی، اسباب پر اسلام نے جو کنٹرول کیا کہ جو کا معافی کا جو جذبہ ہے، ہر انسان کے اندر انتقام کا جذبہ رہتا ہے، بدلہ لینے کا جذبہ رہتا ہے، لیکن بدلہ لینا ہے تو وہ بھی جو ہے دائرے میں رہ کر لینا ہے، اسلامی دائرے میں لے کر لینا ہے. لیکن اسلام نے کہا اگر معاف کر دے تو کتنا بہتر ہے. اگر معاف کر دے، من کظم غیظا، کہ جو آدمی غصے کو پی لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن اس کو اختیار دیا جائے گا جنت میں کہ جن حوروں میں سے چاہے وہ اختیار کر لے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے پر کنٹرول نہ کرنا، معافی کا جذبہ اپنے اندر نہ رکھنا، معمولی باتوں پر انتقام لینے کا جو جذبہ ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہم جو فلمیں دیکھتے ہیں، یا ہم جو دوسروں کے کلچر کو دیکھتے ہیں، جن کے مذاہب میں انسان کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ جذبہ وہاں سے آتا ہے، انتقام کا جذبہ. ورنہ اسلام میں انتقام لینا اس کو ناپسند کیا گیا، معافی کو پسند کیا گیا ہے. معاشرے میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو کتنا بھی نقصان ہو جائے، پراپرٹی چلے جائے، لیکن کسی سے انتقام نہیں لیتے، کسی کی جان ناحق نہیں لیتے. آپ ذرا سوچئے آج قتل کرنے والے کیوں اتنا جری ہو چکے ہیں؟ کیونکہ قتل کرنے والا کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں قتل کروں گا، میرے پاس اچھا وکیل ہے، وہ جو ہے
مجھے چھڑا لے گا، چند دنوں میں باہر آ جاؤں گا۔ دنیا کی عدالت سے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن اگر آخرت کے عدالت میں قتل کرنے والا آ کر جو ہے قاتل کو گھسیٹتا ہوا اللہ کے سامنے لے کر آئے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ اس سے پوچھو کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا، تو وہاں کی عدالت میں تمہیں کون سا وکیل بچائے گا؟ اللہ کی عدالت میں تمہیں کون بچائے گا؟ ارے آخرت کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، دنیا کی عدالتوں میں چھوٹ جاؤ گے، بچ جاؤ گے کسی کی جان لے کر، لیکن اللہ کی عدالت سے کون بچائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مقتول کو کل اختیار دیا جائے گا کہ وہ قاتل کو ڈھونڈ کر گھسیٹ کر اللہ کے سامنے لائے گا اور اللہ سے سوال کرے گا، اے اللہ اس سے پوچھو کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا ہے۔ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل ایک ایسا گناہ ہے، پیارے نبی نے ایک حدیث میں کہا کہ قتل کرنے والا اور جس کا قتل کیا گیا دونوں جہنمی ہیں۔ قتل کرنے والا اور جس کا قتل کیا گیا مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ قتل کرنے والا جو جہنمی ہے، لیکن مقتول کیسے جہنم میں جائے گا؟ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو، اگر کوئی عزم ارادہ کر لیا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کو جو ہے قتل کر دوں گا، اگر اس کو موقع ملا اس نے قتل کر دیا، لیکن اسلام میں تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کوئی بھی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو ایک نیکی ملے گی، آپ کی نیت اور ارادے پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن قتل ایک ایسا گناہ ہے آپ کی نیت اور عزم مصمم پر آپ پر مؤاخذہ ہوگا۔ قتل ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جو ہے آپ کی محض نیت اور عزم مصمم پر اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی آپ کے گھر میں چور گھس آیا اور آپ دفاع کر رہے ہیں اس کو مارنے کا، لیکن وہ آپ کو قتل کر دیا، یہ تو شہید ہے۔ لیکن آپ کسی کو پراپرٹی کے لیے یا کسی کی کسی اور وجہ سے اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کو موقع نہیں ملا، سامنے والے کو موقع ملا، وہ جو ہے قتل کر دیا، تو پیارے نبی نے اسی جو کہا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قتل کرنے والا اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ قتل ایک ایسا گناہ ہے محترم حضرات، قتل و غارت گری یہ قرب قیامت کی علامت ہے، قرب قیامت کی علامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت الحرج کہا کہ حدیث میں کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ جو ہے یہ قتل ہے۔ اور دوسرا گناہ جس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، وہ ہے سود۔ سود کا لینا دینا یا سود کے معاملے میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ معاشرہ اس سے بھی تباہ ہوتا ہے۔ یہ سودی نظام سے ہوتا کیا ہے کہ غریب دن بھر محنت مزدوری کر کے غریب ہی رہتا ہے، ایک مالدار جس کے پاس مال ہے اس کو جو ہے غریب کو قرض دے کر اس کا جو ہے خون چوستا ہے۔ سودی نظام میں یہی ہوتا ہے کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور سودی نظام سے انسانوں کے اندر سے ہمدردی، اخوت، جذبہ اور بھائی چارگی کا جذبہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ سود خور کو صرف اپنے مال سے محبت ہوتا ہے، وہ کسی کو قرض دے گا تو بیوی بچوں کی نظروں کے سامنے، اس کے بچوں کی نظروں کے سامنے آ کر اس کا گھر خالی کرائے گا، مال اس کا جو ہے گھر کا سامان روڈ پر پھینکے گا، اس کے اندر ذرہ بھی رحم نہیں آئے گا کہ روڈ پر اس بیوی بچوں کو روڈ پر لا رہا ہے اور جو ہے اس کے سامان کو پھینک رہا ہے، کیونکہ سود خور کو صرف اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، اس کے اندر اخوت رحم کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ محترم حضرات، آج پوری دنیا مان رہی ہے اور پوری دنیا پریشان ہے کہ یہ جو سودی نظام جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ اتدلو کہ یہ مال سب کے درمیان معاشرے میں گردش کرے، سب کے پاس مال جائے، لیکن سودی نظام میں ایک طبقہ مالدار سے مالدار ہوتے جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور اس کی وعید بھی اسی طرح سنائی گئی۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا تذکرہ کیا۔ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے، عالم برزخ کے کچھ مناظر دکھائے گئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، خون اور پیپ کا تالاب ہے، اس میں جو ہے درمیان میں تیرتا ہوا باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے، بڑی محنت کر کے، بڑی جو ہے وہ کر کے کنارے کو آتا ہے، لیکن اس کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، وہ پتھر اس پر دے مارتا ہے، دوبارہ وہ بیچ میں چلا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھا تو جو ہے پیارے نبی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ سود خور ایسے ہی کرتا ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے، غریب محنت کر کے اوپر آنا چاہتا ہے، دن بھر محنت دھوپ میں پسینہ بہا کر وہ مزدوری لے جا کر جو ہے سود خور کو دے دیتا ہے۔ آج تھوڑی سی رقم کے لیے ہمارے خواتین سود خوروں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے لوگ سود خوروں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ رہن سینٹر میں دیکھیے کہ کتنے جو ہے وہاں پر لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی رہتی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت وعید بتائی اور کہا اکالون للسحت، اور یہ سود سب سے زیادہ کھانے والے یہودی ہوتے ہیں۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، سب سے زیادہ سود جس میں پایا جاتا ہے، جس قوم میں پایا جاتا ہے، وہ یہودیوں میں پایا جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ذرا تصور کیجئے کہ جو آدمی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرے گا اس کا حشر کیا ہوگا۔ اگر میدان جنگ میں ایک طرف اللہ اور اس کے رسول ہیں، دوسرے طرف سود خور ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سود کو چھوڑ دو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِي، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اہم وصیتیں اور اہم تعلیمات دی، ان تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جاہلیت کے جتنے سودی نظام تھے، سودی معاملات تھے، وہ سارے معاملات کو میں اپنے پیروں تلے دفن کرتا ہوں۔ اور آپ نے عملی اقدام بھی آپ نے جو ہے کر کے بتایا۔ محترم حضرات، اور ایک لعنت جس سے ہمارا معاشرہ پریشان ہے وہ ہے ڈرگس کا عام ہونا، نشے کا دور۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ یہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ شراب میں کچھ فائدے ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ یہ اس وقت نازل ہوئی آیت جب ابتدائی مکی دور میں، جب عربوں میں شراب کا جو ہے زیادہ دور تھا، سب عادی تھے، لیکن اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ محترم حضرات، شراب سے بڑھ کر آج کے نوجوان جس چیز کے عادی ہیں وہ ہے ڈرگس۔ ڈرگس کی یہ جو لعنت ہے، اس سے کتنے گھر پریشان ہیں، کتنے خاندان پریشان ہیں۔
اگر گھر میں کوئی بھی ایک آدمی نشہ لینے والا ہو تو پورا گھر بدنام ہوتا ہے، پورے بھائی پریشان ہوتے ہیں۔ کتنے مائیں جو ہے اپنے بچوں کی اس عادت سے پریشان ہیں، کتنے باپوں کو سر جھکا کر اس کی وجہ سے چلنا پڑ رہا ہے کہ اس کا بچہ نشے کا عادی ہو چکا ہے۔ محترم حضرات، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، نشے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ حدیث میں اس کو ام الخبائث کہا گیا، ام الفواحش کہا گیا، یعنی سارے گناہوں کی جڑ، سارے جو ہے بے حیائی اور فحاشی کاموں کی جڑ جو ہے اس کو قرار دیا گیا۔ نسائی وغیرہ میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، ایک واقعہ، اس کی صحت کے بارے میں علم نہیں لیکن ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا۔ یہ عابد عبادت کرنے والا، تو ایک عورت نے اس کو پھنسا لیا، پھنسا کر اس سے کہا کہ جو ہے دیکھو یہ 3 کام ہیں، 3 کاموں میں سے تمہیں کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوگا، یا تو میرے ساتھ بدکاری کرنا ہوگا، یا یہ بچہ ہے اس کا قتل کرنا ہوگا، یا نہیں تو یہ شراب ہے اس کو شراب کو پی لینا ہوگا۔ عابد نے سمجھا کہ چلو جان بچانے کے لیے جو سب سے چھوٹا گناہ ہے شراب پی لیتا ہوں، تو شراب پی لیا۔ شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں اس نے جو ہے زنا بھی کیا اور اس بچے کا قتل بھی کیا، اور جو تینوں گناہ اس سے ہو گئے۔ اس لیے آج جتنے جرائم ہوتے ہیں آج دیکھیے اس کی وجہ لوگ نشے کی حالت میں جرائم کرتے ہیں، چاہے وہ قتل کا معاملہ ہو، چوری کا معاملہ ہو، چاہے وہ زنا کا معاملہ ہو۔ آج کی جتنے نوجوان قتل و غارت گری میں ملوث ہیں وہ نشے کے عادی ہوتے ہیں۔ نشہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اور اس سے آدمی یہ نشہ جو کرتا ہے، یہ نشے کہاں پائے جاتے ہیں؟ آدمی کی غفلت دیکھیے، یہ ڈرگس کا لین دین کہاں ہوتا ہے؟ قبرستانوں میں ہوتا ہے، تعلیمی اداروں کے پاس ہوتا ہے۔ قبرستان جہاں پر انسان کو جا کر کام جانا چاہیے، جہاں جا کر اپنی موت اور اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے، جہاں جا کر انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن آج انسان اتنا غافل ہو چکا ہے کہ قبرستانوں میں جا کر انسان وہاں پر نشہ کرتا ہے، وہاں پر جو ہے جرائم کرتا ہے، وہاں جو ہے ڈرگس کا لین دین ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ نشہ کا جو خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، وہ تعلیمی اداروں کے پاس، کالجوں کے پاس، اسکولوں کے پاس۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 14-15 سال کے بچے اس کے عادی ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ بچہ نشے کا عادی کیوں ہو رہا ہے، اس کے دوست احباب کیسے ہیں۔ بلکہ نشہ ایک فیشن بن چکا ہے، سگریٹ، بیڑی، وہ جیسا نشہ ہے وہ اس کے جیسا فیشن ہے۔ لوگ جو ہے نشے کے بھی، ڈرگس کے بھی جو ہے یہ بھی ایک فیشن بن چکا ہے نوجوانوں میں۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ کن کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اس کے دوست احباب کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں۔ کیونکہ تعلیمی ادارے جہاں آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، وہاں کا ماحول، آپ ماحول کو دیکھنا چاہیے۔ آدمی نشے کا عادی کیوں ہوتا ہے؟ فیشن کے طور پر اپنا رہا ہے، یعنی تو آدمی اپنی زندگی کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، آدمی جو ہے اپنی زندگی کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے نشے کا عادی ہو رہا ہے۔ محترم حضرات، نشہ انسان کی عقل کو ضائع کر دیتا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ عقل سلیم یہ انسان کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت سکھاتی ہے، اس کو اپنے اور غیروں میں، دوست اور دشمن میں فرق کرنے کی صلاحیت سکھاتی ہے۔
لیکن نشے سے کیا ہوتا ہے؟ نشے سے انسان کی عقل ضائع ہوتی ہے. نشہ کرنے کے بعد انسان اچھا اور برائی میں تمیز نہیں کر سکتا ہے. ایسا انسان جانور سے بدتر ہے. ایسا انسان آنکھ رکھنے کے باوجود، کان رکھنے کے باوجود، دل رکھنے کے باوجود جانور سے بدتر ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا کہ ایسے لوگ جن کے پاس دل ہے لیکن سوچتے سمجھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، ایسے لوگ جانور ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جانور نہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے. الفاظ سخت ہے، قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ وہ لوگ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیونکہ نشہ کرنے کے بعد انسان بیوی بچوں کو بھوکا رکھتا ہے لیکن اس کو نشے کے لیے پیسے چاہیے. کتنی ایسی مائیں، کتنی ایسی بہنیں پریشان ہیں جن کے گھروں میں شوہر جو ہے نشے کا عادی ہے، وہ دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کو پال رہی. کتنے گھر تباہ ہو گئے نشے کی وجہ سے، کتنے بچے یتیم ہو گئے. یہ بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے. اسے دور رہنے کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کے تباہ کرنے والے گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ معاشرے کو پاک و صاف بنائے. اللہ تعالیٰ ہم پر آسمان سے آنے والے عذابات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے مولا. اللہ زمین میں ہونے والے فتنہ و فساد سے ہم سب کو محفوظ فرما لے مولا. اے اللہ ہمیں سے جن کے والدین بحیات ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما مولا. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما مولا. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا. اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی صورت عطا فرما دے مولا. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما مولا. اے اللہ جہنم کے عذابات سے، قبر کے عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرما لے مولا. اے اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں امن و امان عطا فرما مولا. اے اللہ ہمارے جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما مولا. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ.